اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام، قبل اس کے کہ میں کچھ معروضے کروں، میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان کے اوپر فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ گلستان ہند کے سارے مرحومین: سلیم گنامی، مرحوم محسن ابن پیار علی، مسانی موسیٰ بھائی، حجت الاسلام مولانا شیخ حسن موسیٰ اینڈ کل مرحومین اور رضیہ نور محمد، ان کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ تم نے ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزاداران امام، گلستان ہند بامبے کی تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے، آن لائن ہو رہی، اور 1442 ہجرہ ہے 2020۔ میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس سے ایک دعا سے، جو ایک ایکسٹرا آرڈنری دعا ہے، جو عام طور پہ ہمارے پاس پڑھی نہیں جاتی۔ ہم کبھی بھی اس دعا کو اپنے روٹین لائف میں نہیں لے کے آتے۔ عجیب دعا ہے، 2 دن سے آپ سن رہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب۔ عام طور پہ نہیں کرتے دعا، اس کے لیے کہا گیا پھر اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، آخرت میں، لائف آفٹر ڈیتھ میں مولا حسین کی شفاعت نصیب۔ عام طور پہ میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، میجورٹی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا یہ بات کہ میں بولوں کہ مولا میری شفاعت کر دینا۔ ہم نے تو گرانٹیڈ لیا اسلام، اپنے سارے اعمال کو ایسا گرانٹیڈ لیا کہ ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں۔ مسلسل دعا کرو، اپنی خنوت میں پڑھو، خالی آپ کر کے دیکھو، یہ 24 گھنٹے اس کا ورد کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے کیا حالات ہوتے ہیں۔ دنیا میں زیارت امام حسین ہو جائے، ایک دفعہ کر کے ہم تھینک یو ویری مچ ہے واپس۔ اس کے بعد ایوری ڈے دعا کرو۔ دیکھیے اسلام دعا، اب مثال کے طور پہ آپ دعا کریں کہ مولا مجھے زیارت حسین نصیب، اب ابھی گئے نہیں لیکن اس کا ثواب تو ملا۔ اسلام نیت کا اجر دیتا، 50% تو ثواب مل گیا، جانا ہوا یا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے۔ اگر چلے گئے تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہیں گئے تو کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں گڈ ڈیڈز پہ تو آ گئے، آپ کے بیڈ ڈیڈز کم ہوئے، گڈ ڈیڈز تو بڑھ گئے، آپ کا اکاؤنٹ تو بڑھ گیا۔ اتنی خوبصورت دعا کہ دنیا میں اگر زیارت امام حسین کسی کو نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کربلا کے علاوہ مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو اس کے لیے اتنی ضروری ہے، لیکن عام طور پہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس 1000 دعائیں، وہ ساری دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے یہ دعا کرو۔ پہلے اپنی زبان پہ یہ نکالو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ مولا حسین آپ کی زیارت نصیب۔ یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ کربلا کی ہو، یہ آپ غور کر رہے ہیں اس میں، یہ شرط نہیں ہے، آپ یہ نہیں بول رہے کہ مجھے کربلا کی زیارت نصیب، بلکہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ فی دنیا میں مجھے زیارت امام حسین ہو سکتا، چانسز اگر ہم اتنے پائز بن جائے
تو مولا حسین خود آ جائے ہمارے پاس. اور یہ اس میں تعجب نہیں, آپ کو 1000 مرتبہ امام علی علیہ السلام کی لوگوں کو زیارت ہوتی, زمانے کے امام کی زیارت ہوتی, مولا عباس کچھ نہ کچھ خواب میں تو ہوگی. اور ایک چیز یاد رکھو, مولا حسین کی زیارت بہت کم ہوتی, مولا حسین بہت کم ایسا سامنے آتے, اور جب آئے جس جگہ پہ آئے اس جگہ کا سارا عذاب اٹھ گیا. آج ایک واقعہ پڑھوں گا کہ مولا امام تو روز آتے, مولا علی تو ہر کی لہر میں آتے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ فرسٹ نائٹ میرا مولا آتا ہے. غریب امام کے جو ظاہر بنے گا وہ غریب امام اس کے پاس آئے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ بہت کم سنیں گے واقعہ کہ مولا حسین آئے. اور جتنے واقعات سنا امام حسین کے, جہاں جس قبرستان میں گئے مولا, پورے قبرستان کا عذاب ہوگا. انشاءاللہ آگے چل کے سننا کہ کیا اس میں کمال ہے, کمال ہے مولا حسین کی زیارت. اگر زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا آنر کوئی نہیں. ہم دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف, زیارت امام حسین ایک طرف. لیکن زیارت امام حسین کس کو ہوتی, وہ سب سے پہلے کوشچن بات ہے کہ کون زیارت کر سکتا معصوم, ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میرے گناہ اتنے, میری آنکھوں سے میں نے اتنے گناہ کیے, میں نے اپنی زبان سے اتنے گناہ کیے کہ زیارت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے اپنے آنکھ کو بچاؤ, امام حسین کی زیارت کرنا ہے, which is very difficult, very difficult. ہم چاہتے بھی نہیں کہ میں اپنے آنکھ کے گناہ سے بچوں. آپ اتنا پرابلم کیا ہے معلوم, ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم. کوئی انسان, آپ انسان سے بولو, رات میں جب آپ بستر پہ جاتے آپ کبھی سوچتے یار میں نے اتنے گناہ کیے, کبھی مجھے یاد آتا, مجھے یاد کیا آ رہا کہ میں نے کتنی نیکی کی, میں نے کس کو ڈونیشن کیا, میں نے کس کی مدد کی, میں نے کتنے اچھے کام کیے, یہ یاد آ رہا. یاد کیا, یہ یاد آ رہا. جبکہ حکم کیا ہے, جتنی تم نے نیکیاں کی اس کو بھولتے جاؤ. یاد کیا رکھو, اپنے گناہ. گناہ یاد آئے گا تو تم معافی بھی مانگو. گناہ یاد آئے گا تو تم بولو گے اللہ I'm sorry, forgive me, جو افضل ترین عبادت ہے. کتنی مرتبہ صبح سے شام تک ہماری زبان پہ forgiveness کی دعا دی, کتنی دفعہ نماز کے بعد میں بولتا کہ اللہ پلیز مجھے معاف کر دے, میں سب سے بڑا گناہگار. کبھی بولتے ہیں یہ بولتے ہیں, ہماری زبان میں آتا ہے, ہمارا ایگو ایسا نیچے گرے گا. اگر جب تم یہ بولو گے نا اللہ تیری یہ جملے میرے غور سے سنو, تیسری مجلس گلستان ہند, پہلا جملہ یہ بولنا کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار میں, سب سے بڑا. اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرو. یہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں نیچے ہو کے جاؤ گے نا اتنا وہ بلند کرے گا. پہلے اپنے, اس لیے کہ اچھا یہ میں نے بولا, ہر امام یہی بول رہا. دعا عرفہ میں آپ نے یہ کہا, مولا حسین بول رہے. اب سوچو امام حسین بولے کہ اللہ تیرا وہ بندہ میری بارگاہ میں جس کے دامن میں عمل نہیں. امام علی, مولا آپ کو ہم سب کو وہ کوفے کی زیارت نصیب کرے. آمین. علی اللہ آمین بولے سو. نعرے مولا اللہ ہم کو مولا کی نجف ریشم کی زیارت نصیب. آپ جاتے ہیں مولا کے پاس, مسجد غور سے سنا, مسجد کوفہ جاتے ہیں. مسجد کوفہ سے پہلے مولا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. ہر زائر جب مسجد کوفہ میں انٹر ہوتا, ہمارا انٹینشن کیا رہتا, سیدھا میں اس جگہ پہ جاؤں جہاں میرا مولا نماز پڑھا تھا, جہاں 19 رمضان کو مولا کو ضرورت دی. ہم جاتے, دعا کرتے, روتے, پرسا دیتے. جب آپ میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, واپس آتے, واپس آئیں گے رائٹ سائڈ پہ مڑتے. مسجد میں جا کے سیدھا جو ظاہر نکلتا وہاں سے رائٹ پہ مڑتے. رائٹ پہ کیوں مڑتے, سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب, بالکل سامنے. سب کا انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ جناب مسلم کے پاس جانا. بہت بڑی زیارت ہے, بہت بڑی زیارت ہے جناب مسلم, اتنی بڑی زیارت ہے کہ ان کے لیے پورا ایک عرصہ چاہیے. اتنے ان کے واقعات اور اتنا ان کے زمانے کے جو حالات, اور وہ جو جناب مسلم کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام. تو جیسے اب میری طرف, جیسی جناب مسلم کے سامنے جناب مسلم کا روزہ ہے, جناب مسلم کے روزے سے 10 قدم پہلے, 10 سٹیپس پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک مینارہ ہے, ایک محراب بنا ہے رائٹ پہ. اس لیے کہ لیفٹ پہ تو کھلا اوپن اسپیس ہے, مسجد کا اوپن اسپیس. رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا وہ کیا ہے, وہاں پہ یہ بولا جاتا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا مولا بیٹھ کے مناجات کرتا ہے. یہ میں نہیں بول رہا, جا کے دیکھو, میں جو بول رہا آپ جا کے دیکھو. کون مناجات کر رہا, وٹ از مناجات,
مناجات یعنی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا. یہ مناجات آپ کو ہر جگہ ملے گی. سید ذیشان حیدر جوادی کی جو رمضان کی کتاب ہے محروم کی، اس میں اس کا ترجمہ ہے. مفاتیح الجنان میں ملتی ہے. کبھی زندگی میں پڑھیے مناجات. افسوس ہے یار، افسوس ہے، ویری سیڈ. کتنی دفعہ ہم نے رمضان میں مناجات پڑھی ہو. وہ مناجات میں کیا ہے؟ خالی اگر کوئی انسان وہ مناجات پڑھے مولا علی کی زبان کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں، چھوٹی سی مناجات ہے مولا کی، وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسپاٹ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں علی بیٹھ کے مناجات کرتا ہے. کس سے کر رہے مولا؟ اس کی بات ہے. امام علی کو ضرورت ہے مناجات کی، ہم کو ضرورت ہے مناجات کی. مناجات کی ضرورت ہم کو ہے، امام علی کو نہیں ہے. امام علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے. کیا بول رہا ہے؟ علی کائنات کا مالک ہے. امام علی کی محبت ایمان ہے، بغض کفر و نفاق ہے. علی افضل ترین اللہ کا بندہ. علی سے بڑا کوئی نہیں ہے. خالی آپ انصاف سے بولو، انصاف سے بولو. میرے مولا کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے میری بخشش ہو جائے گی. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ میرے مولا کا نام اگر آ جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. امام علی بیٹھ میری خواہش ہے آپ سے، اگر نہیں ہے تمہارے پاس مناجات لیٹ می نو، آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. عجیب، تم وہ مناجات اگر ڈیلی پڑھو گے، پلیز غور سے سنو، میں اوپر کئی پریشر ہے، کئی چیزوں کی خواہشات ہیں، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو. اگر مناجات تم ڈیلی پڑھو 40 دن، امام ہارڈلی 5 منٹس کی مناجات، کچھ بھی نہیں ہے اس میں، صرف امام علی بتا رہے کہ میں کیا ہوں اور تو کیا ہے. علی سیدھے بتا رہے کہ میں کون اور تو کون. یہ جو میں نے ابھی ایک جملہ بولا نا کہ روز ہر نماز کے بعد یہ بولو، اللہ تیری مخلوق میں، تیرے کریشن سب سے بڑا گناہ گار میں. یہ ایکسپٹنس تمہارے کو آگے لے کے جائے گا. اگر تمہارے پاس ایکسپٹنس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ نماز ہو گئی، بہت بڑی بات ہو گئی، نماز تو پڑھ لی. نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں. کتنی افسوس کی بات. کبھی میں انصاف دیکھے، میں یہ نہیں بول رہا کسی کی، ہر آدمی، کئی لوگ اس میں ہوں گے کہ جو دعا مانگتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو مولا سوچتے ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، گلستان کے ممبر سے جنرل بات کر رہا ہوں. کبھی میں نماز پڑھ کے مجھے فیل ہوتا ہے، ہمیں پنچ ہوتا یار پتہ نہیں میری نماز ایکسپٹ ہوئی ہے. ہم نے نماز پڑھی تو ہم یہ سمجھے کہ جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کر. انسان کبھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ارے ماں باپ کا نہیں کر سکتا تو اللہ کا کیا کرے گا؟ ماں باپ کا نہیں کر سکتے تم اللہ کا کیا حق ادا کرو گے؟ اگر 100 رکعت نماز پڑھو تو بہت بڑی بات ہوگی میری. 51 رکعت نماز ہر مومن کو پڑھنا چاہیے دن بھر. کیوں 51 رکعت؟ وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بعد میں پوچھ لینا. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ مناجات. میری خواہش ہے آپ سے، پورا سب کئی چینل سے میری مجلس جاری، جو بھی بیٹھ کے سن رہا میری مجلس، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ مناجات پڑھو آج کی رات سے. 5 منٹ اسپینڈ کرو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی کے حالات بدلتے گئے. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری دعائیں قبول کیسے ہو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری حاجات، تمہاری پریشانیاں، آنے والی بلا. اس لیے کہ وہ امام علی کے جملے، کسی اور کے جملے نہیں. مولا علی بول رہے کہ تو مالک ہے، میں تیری مخلوق ہوں. تو دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں. عجیب جملہ ہے میرے مولا کا. میں لینے والا ہوں. کبھی میں سوچتا کہ میں لینے والا ہوں. اس کے بعد بول رہے کہ تو عطا کرنے والا ہے. کون بول رہا یار؟ یہ کون بول رہا؟ یہ تو سوچو کہ جس کو کوئی چیز کی ضرورت، جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو، ٹھوکر میں کائنات، جو خالی ایک اشارہ کرتے. امام علی کون ہے پتہ ہے؟ مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب اصحاب بیٹھے. مولا نے کہا میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی بن جائے، میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی بنا سکتا. وہ دیوار ایسا سونے کی بننے لگی. علی نے کہا کہ میں نے تجھے حکم دے دیا. آپ سمجھے میری بات؟ مولا نے کہا میں نے حکم نہیں دیا تجھے، اپنی اصلی حالت میں دیا. امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ کوئی مر بھی جائے نا. سلمان کا واقعہ نہیں ہے، واقعہ نہیں پڑا. سلمان کو ڈکلیئر ڈیڈ باڈی تھی، غسل ہو گیا تھا، کفن ہو گیا تھا. مولا آئے تو کیا ہوا؟ سلمان کی باڈی ایسے کھڑے ہونے لگی. السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے پلٹ کے کیا کہا؟ سلمان تو اپنی اصلی حالت میں چلے جا. یہ ہے مولا. اب وہ کیسے مانگ رہے؟
عجیب ہے فقیر ہوں. علی نے کہا میں فقیر ہوں پروردگار میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں. اس کے بعد کہا اگر تو نہیں دے گا تو مجھے کون عطا کرے. خالی جملے سنو یار, اتنا ایمان کر رہا ہے. ہمارے حالات, ہماری زندگی کی کیا حالت. پلیز ٹیلیفون کا پٹ اپ کر دیں. صلوات پڑھیں محمد تو یہ دعا مانگو پلیز. ریکویسٹ کر رہا کہ بیٹھ کے غفلتوں سے باہر نکل. یہ اشیاء کا مطلب ہی ہے. یہ دعا سے میں نے مجلس شروع اس سے کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. اگر زیارت الحسین مل جائے, لیکن وہی بات ہے, کنڈیشن ہے. زیارت اسی کی زیارت ایکسپٹ ہوگی. دیکھیے میں جا رہا ہوں مولا حسین کی زیارت. اللہ ہم سب کو 40 کی زیارت نصیب ہو. اس سال 40 کے لیے مولا راستے کھول دے. یہ کووڈ-19 سے سب کو بچا لو, اور 40 حسین کے لیے سب جائیں انشاءاللہ. زیارت 40 کے لیے بابا جو صلوات پڑھو. سب جا رہے 40 کی زیارت کے لیے. کل میں نے بتایا تھا کہ واک کیا, واک اس پہ نہیں بولا. اب کیا کرنا, جب بھی واک پہ جانا انشاءاللہ اس سال آپ جا رہے ہیں واک پہ, کیا کریں گے سب سے پہلے کیا کرنا معلوم. فرسٹ اسٹیپ جو ہے نجف اشرف سے آپ شروع کریں. سب سے پہلے ٹیلیفون کو پٹ آف کرو. ٹیلیفون رہے گا پھر تمہارے گناہ چل جائیں گے. مجلسوں میں بھی آئے تو ٹیلیفون کو پٹ آف کر دو. 1 گھنٹے ہے نا, $1 ملین لوز نہیں کر رہے تم. اگر تمہارا ٹیلیفون پٹ آف ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. نقصان یہ ہوگا کہ اگر تم ٹیلیفون پٹ آف کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم کوئی ایک اچھی بات سن کے اٹھ جائے, تو وہ سب سے بڑا زندگی کا فائدہ ہے. دوسری چیز, جیسی زیارت کے 40 کے لیے جاؤ, جب آپ ریسٹ کے لیے جا رہے, کوئی ایک پول کے پاس رک رہے یا کہیں جا رہے رک رہے, وہاں پہ بات 2 گھنٹے کے بعد بات کرو. ٹیلیفون رہے گا, پھر انڈیا سے شروع ہو جائیں گے, پاکستان سے شروع ہو جائیں گے. اس کا کیا ہوا, اس کا کیا ہوا, اس کا کیا, پورا فون پہ ڈیل کرتے ہوئے, پورا بزنس ڈیل کرتے ہوئے واک کر رہے ہیں. What is the use? کیا فائدہ وہ واک کی. مطلب آپ کس کے لیے واک کر رہے ہیں, مولا حسین کے لیے واک کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہو. یہ سب سے پہلے چیز کو آف کرو. وہ دیکھیں ایمرجنسی از ڈفرنٹ. آپ کو کسی سے بات کرنا ہے, کوئی آگے چلے گیا, کوئی مس ہو گیا, اس سے ڈفرنٹ نہیں, لیکن ہر آدمی کے لیے تھوڑی ہے. پہلی چیز ٹیلیفون واک کرو. جب واک ٹو پیراڈائز, اس کا نام ہی واک ٹو پیراڈائز. جیسی آپ نے کہا اسٹارٹ کرو, اس کو پٹ آف کرو. دوسری چیز, جتنے تمہارے ساتھ جا رہے گروپ ہے پورا, پہلے نکلنے سے والے سب کو بتا دو کہ ہم کو بات کرنا نہیں ہے, ہم کو صرف سوال پڑھنا ہے. We are not going to talk. We are not going to speak anything. باتیں کرنا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ کے بات کرو. اپنی زیارت کو اسپائل مت کرو. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. خراب مت کرو زیارت کو. اس لیے کہ اگر وہاں زیارت امام حسین ہماری لاکھ بار خدا نہ خستہ, لاکھ بار خدا نہ خستہ, ایکسپٹ میں بھی آپ اتنی 3 دن کی واک کر رہے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کر کے یہاں سے کربلا جا رہے ہیں, اور اگر نہیں ہوئی تو بہت کیا ہوا پھر ہمارا فائدہ. مولانا حسین بولے کہ تو نے یہ کیا, تو غیبتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا. آپ انصاف سے میں کسی کی بات کرتے ہوئے جا رہا, کسی کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہا, یو تھنک کہ میری زیارت ایکسپٹ ہے. زیارت ایسی ہو جیسے جابر نے کی تھی. زیارت ایسی ہو جیسے حبیب کو مولا حسین نے لکھ کے بولا تھا کہ آ جا میرے پاس. وہ زیارت. میں یہ نہیں بول رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کسی کی زیارت خراب ہو رہی. نو, مجھے I don't have any right to say this, but I'm just telling. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا. میں صرف یوتھ کو بول رہا ہوں کہ جب تم اتنی ماشاءاللہ زیارت کو جاتے ہو, اتنی تم خدمت کرتے ہو, اور تو سب سے پہلے ٹیلیفون پڑھا. دوسری چیز, پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے جاؤ کہ مجھے صرف صلوات پڑھنا ہے. صلوات کا جو اجر تم کو زیارت امام حسین میں ملے گا, تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. صلوات ایک ایسی دعا ہے, صلوات ایک ایسی عبادت. پھر بول رہا, صلوات ایک ایسی عبادت ہے. میں یہاں تک بول رہا کہ اگر انسان پریشانیوں میں گر جائے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ, صرف اندھیرا سمجھنا, صرف صلوات پڑھو. کچھ نہیں کرو عبادت, صرف صلوات پڑھو. 1000 مرتبہ صلوات پڑھو. کیوں؟ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کا رسول کو سب سے زیادہ اگر پسند ہے وہ صلوات ہے. اتنی بڑی بات بول, ذمہ داری سے بول. کیا بولنا, کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
واجب پر اللهم صل علی محمد وعلى محمد. سلمان کی بات آئی تو سن. اللہ کا رسول معراج پہ گیا, فورتھ اسکائی کے اوپر, چوتھے آسمان کے اوپر کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی. نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, ملک الموت سے ملاقات ہوئی, بعض روایتوں میں نبی ادریس سے ملاقات ہوئی. ہر آسمان پہ اللہ کا رسول عبادت نمازیں پڑھاتا ہوا جا رہا. چوتھے آسمان پہ جب پہنچے تو ایک ملک دکھا اللہ کے رسول, عجیب اللہ کی مخلوق, اس کا کریشن, اللہ کا کریشن ہے, قادر مطلق, عجیب کریشن کہ ایک ملک ہے پورا. اب ملک کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ اینجل ہوتا کیسے. یہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے, نفیس مخلوق, ہماری طرح نہیں ہو, ہیوج پرسن ہے. جبرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ایک ونگ مغرب پہ ہے تو ایک ونگ مشرق. آپ سمجھ رہے کتنے بڑی چیز ہے, ایسٹ اینڈ ویسٹ ایسا ایک ونگ, سب کو ونگ سے ان کو جب وہ فلائی کرتے تو اتنی اسپیڈ کہ آج تک کوئی جبرائیل کی اسپیڈ نہیں بتا سکا کہ اللہ کا حکم لے کے نیچے کتنی دیر میں آتے تھے. فریکشن آف سیکنڈ میں جبرائیل ٹریول کرتے. تو وہ ملک, وہ جو اینجل تھا نا, عجیب اللہ کا کریشن. اب سوچے تو ڈر لگے کہ ہیوج اللہ, غور سے ایک فرشتہ, اس کے ہاتھ پہ 1000 ہاتھ ہے, 1000 ہینڈز, 1000 ہینڈز میں 1000 فنگرز ہیں. میرے 5 ہے نا, 1000 فنگرز. ہر عجیب اللہ کیا کریشن ہے. اللہ کے رسول رکے, اسے سلام کیا, سردار ملک, سردار انبیاء, شافی اور روز محشر, اللہ کی افضل ترین بندہ, اللہ کے رسول کا تو سب غلام. تو اللہ کے رسول رکے, وہ فرشتے نے اللہ سکا تو جانتے تھے, ہمارے لیے روایت ہے. اللہ کے رسول نے سے پوچھا, بھائی تیرا کام کیا ہے؟ ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے, تم کیا کرتے؟ اب سنو, اس نے کہا یا رسول اللہ, میرا کام یہ ہے کہ آسمان سے جو بارش ہوتی رحمت کی, جو ڈراپس آف واٹر, پلیز غور سے سنو, ڈراپس آف واٹر جو زمین پہ گرتے, میں ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے. رحمت جو آتی ہے اوپر سے, ایک ایک ڈراپ. دیکھیے آج سائنس کیا بولتی, کتنے انچ بارش ہوئی, ڈراپس نہیں بولتی. نیوز پیپرز میں کیا ہوتا, آج بارش ہوئی بامبے میں, بہت زبردست شاور, ہیوی شاور, وہ بولے گا 3 انچ 4 انچ 5 انچ 6 انچ 7 انچ 20 انچ بارش. ڈراپس کوئی نہیں بولے. آج ایون سائنس نہیں بتا سکتی کہ آسمان سے کتنے ڈراپ زمین پہ گئے, اس کا کیلکولیشن ایون کسی کے پاس نہیں. اس نے کیا کہا, اس نے یہ نہیں کہا کہ کتنے انچ بارش. پلیز یار غور سے, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی جو رحمت آسمان سے آتی بارش کی شکل, شاورز کی شکل, تو ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن. کب سے, جب سے زمین بنی, نبی آدم کے زمانے سے, چلو میں لیتا ہوں, اللہ کے رسول تک almost 12,000 14,000 years کا, جتنی جہاں بارش ہوتی ہے, جو بادل برستے ہیں, شاورز نیچے آتے ہیں, اس کا ایک ایک ڈراپ میرے پاس کیلکولیشن, اللہ کی رحمت کا. میرا کمپیوٹر کبھی وائرس نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, میرا کمپیوٹر پہ ہر چیز اسپیڈ ہے. یہ سنا اللہ کے رسول نے کہا تیرے پاس رحمت کی پورا کیلکولیشن ہے. اسے کہا. پھر سرکار نے کہا کبھی کوئی اللہ کی کوئی اور کوئی ایسی رحمت ہے کہ جس کا کیلکولیشن تیرے پاس نہیں ہے؟ بارش کے علاوہ بھی کوئی رحمت اوپر سے آتی ہے؟ ہنسنے لگے. ہنس کے کہا کہ ہاں, ایک رحمت آتی ہے اوپر سے, ایک رحمت آتی ہے جب آپ کی امت آپ کی اور آپ کی اولاد پہ سلوات پڑھتی ہے. اب سنو اصل بات, ایک رحمت اور آتی ہے جب آپ کی امت آپ کے اور آپ کے آل پہ درود بھیجتی. کہتا ہے وہ رحمت اتنی تیز آتی کہ اس کا کیلکولیشن میرے پاس, وہ فرشتہ جو پورا کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا حساب, اس کے بعد یہ رحمت جو اللہ کی رحمت آ رہی, صرف کیا کر رہے ہیں آپ, ایک سلام, اللہم صلی علی محمد والے. تو اس تو اگر آپ پریشان ہیں نا, پریشانیوں میں نا پریشان ہو نا, صلوات پڑھو. صرف صلوات پڑھتے رہو تو رحمت تو آ رہی. جب رحمت آئے گی تو تمہاری مصیبت دور ہوگی. اگر رحمت کو تم کو لینا ہے, اللہ کی رحمت تو اصل چیز بلیسنگ ہے. جو ہماری پریشانیاں ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہے نا, یہ آبسٹیکل یہ آبسٹیکل یہ آبسٹیکل یہ آبسٹیکل جو چل رہا ہے نا, اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے, صرف صلوات پڑھو. اور پھر ایک چیز دیکھا, سور میں کل میں نے بولا تھا, اس کا اس سے بول دینا, بیچ میں بات آ گئی.
قرآن کا سورہ زاریات، سورۃ الزاریات، شیخ محمد اس روایت کو لکھتے، اتنا سمپل عمل دے رہا رزق کے لیے، کر کے دیکھنا، اس کے پوری ایک فہرست ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ فجر کی نماز پر جب بیوی کی تصویر پڑھتے ہیں تو تصویر پڑھے والے تو اپنا پہلو نہیں بدلنا، کس اینگل میں آپ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے تو کرسی پہ، جو آپ کا پہلو نہیں بدلنا ہوتا، آپ سیدھا نہیں بیٹھ جانا، ایسا جیسا نماز ختم کرے بیوی کی تصویر پڑھے، 11 مرتبہ صلوات پڑھ کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58، اللہم رانی رازق رزق، وہاں سے شروع ہے آیت نمبر 58 سورہ زاریات، یہ 27 مرتبہ ایک آیت پڑھو، یا پلیز غور سے سنو، 11 صلوات، 27 ٹائمز یہ آیت، پھر 11 ٹائمز صلوات، 11 صلوات اور بیچ میں 27 مرتبہ یہ آیت، سورہ زاریات سورہ نمبر 58 سوری آیت نمبر 58، یہ 40 دن تک کرو۔ یہاں پہ اور یہ پڑھ یہ کر کے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرو۔ نوے امام کو ہدیہ کرو۔ کیوں کرو نوے امام کو ہدیہ؟ رزق کے لیے نوے امام، اللہ کا رسول بول رہا، عابد اللہ بھی نہیں بول، اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اگر تم کو حلال رزق میں برکت چاہیے تو میرے نوے وارث کا واسطہ، اللہ کے رسول اس وقت بول اپنے زمانے کہا کہ تم کو حلال رزق میں برکت چاہتے، تم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے، تم اپنے رزق میں چاہتے، مثال کے طور پہ تم 1 لاکھ روپیہ، تم چاہتے 10 لاکھ کی برکت، تو تم جو ہے یہ میرے نوے وارث کا واسطہ، اس لیے کہ اس امام کا نام ہے محمد، تقی آپ کا لقب ہے، جواد بھی آپ کا ٹائٹل، جوادین بولتے جب آپ کافر ہو جائے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ نبی امام کا لقب ہے جواد، جواد کے معنی بے مانگیا تھا، جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت یہ امام کی ہے۔ رزق کے لیے بہترین عمل میں آپ کو دیا ہوں، آپ ٹرائی کرو کل کی فجر کی نماز، صرف ویری سمپل، ہارڈلی ٹیکس 5 to 6، ایک آیت پڑھنا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 58۔ اچھا یہ صرف رزق کے لیے نہیں، ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر محبت چاہتے، ایک ہیپی میرڈ لائف چاہتے، اس کے لیے بھی بہت اچھا، رزق کے لیے بہت اچھا۔ تیسری چیز اگر سٹریس کسی کو ہے، سٹریس، اس کے لیے بھی بہت اچھا۔ اب یہ آیت پڑھو، کتنا سمپل ہے، 11 صلوات، 27 ٹائمز یہ آیت اور 11 صلوات، اس کے بعد ہاتھوں اٹھا کے نوے امام کو گفٹ کر، نوے امام کو ہدیہ کر، ہدیہ کر کے بولنا مولا، یہ نہیں بولنا کہ بامبے کا پورا رزق میرے پاس آ گیا، یہ بولو اللہ سب کے رزق کھول دے، اور آج کی صبح میرا رزق کھول دے۔ آپ یقین کرو اس کے بارے میں یہ کہ اگر تمہارا رزق کے آگے پہاڑ ہے تمہارے ساتھ، تم کو ایسا لگ رہا کہ میرے لیے کوئی دروازہ کھلنے والا ہی نہیں، میں اب کیا کروں، خودکشی کر لوں، سوسائڈ کر لوں، حرام ہے، وہ کبھی نہیں کروں۔ سوسائڈ کا مطلب تم اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تم یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ اس لیے اتنا میں اس میں بھی تھک گیا، میں پریشان ہے مولانا، اب تو میرے کو کچھ نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا سوائے سوسائڈ۔ واٹ ڈو یو مین سوائے سوسائڈ؟ میں نے کہا یار تم 40 سال اپنے گزارے لائف کے، اب پورا حرام میں جاؤ گے، حرام ہو جائے گی، وہ موت ہی حرام۔ اس کا مطلب تم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر تم نے مثال کے طور پہ سوسائڈ کیا، مثال دے رہا، اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، تو وہاں پہ مرنے کے بعد کون کس پہ بھروسہ ہے تمہارے؟ کیا مرنے کے بعد راحت ہے؟ دنیا کی چھوڑی سی پریشانی کو چھوڑ کر تم، اور لڑکیاں اپنی فیملی ممبر سے، ہسبینڈ سے، اپنی مدر اللہ سے تنگ آ کے بولے کہ اب ہماری زندگی میں کچھ ہے نہیں، میری گھر کی زندگی پوری حرام ہوگی، اب میں بہتر ہے کہ سوسائڈ کروں۔ ینگ لڑکیاں، میں نے کہا تم یہ کر کے تم کیا چاہ رہے کہ تم یہ سمجھے کہ مرنے کے بعد تم کو راحت ہے، بلیسنگ ہے، رحمت ہے، سکون ہے، مرنے کے بعد اور عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ تم دنیا، تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، تم نے امام پہ بھروسہ نہیں کیا، تم اس دنیا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ Where are you going؟ تم سمجھ لو وہاں پہ تم کو بڑا کمفرٹ ہے، وہاں پہ تو اور مار پڑی، اس لیے کہ وہاں پہ اللہ بولتے جا تو جس کے بھروسے پہ مرا تھا اسی کے بعد جا۔ کوئی جواب ہے وہاں پہ؟ کبھی نہیں کرنا بھی، سوچنا بھی۔
پریشانی آتی ہے، پریشانی جاتی ہے، اور جاتی ہے تو آپ دعا کریں۔ استغفار بہترین عمل، یہ میں نے بولا، میرا مولا حسین بولے، میرا مولا نہیں بولا، کہ جب تم پریشانیوں میں گھرو استغفار کرو۔ یہ نہیں کہ جب پیسہ آ جائے، اور استغفار کیسے کرو؟ اپنے وہ گناہوں کو یاد کرو یہ تم نے کیا، یہ من بولو یار I didn't do anything، یہ تو زبان پہ آنا ہی نہیں کہ I didn't do anything۔ اگر یہ سوچ لیا تو مولا حسین کی زیارت کر کے فائدہ کیا؟ زیارت پہ جا کے مل رہا کیا؟ یہ کبھی مت بولو I didn't do anything، یہ بولو کہ اللہ سب سے بڑا گناہ، اس لیے کہ یہ طریقہ ہے مولا حسین کا۔ دعائے روزے عرفہ میں یا امام علی کی ساری دعا میں جس مناجات کا میں نے ذکر کیا، اس میں سب سے چیز مولا ایک ہی چیز مانگے۔ اگر آپ کو یہ پلیز غور سے سننا، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی کس کی دعا ہے، if you don't know anything، نام بھی نہیں مانتے، تم دعا پڑھو، تم بولی کہ یار کوئی ایسے آرڈنری آدمی کوئی بڑا گناہگار کی دعا ہے، کیا بول رہا ہے یار، کیا بول رہا ہے؟ دعائے قبیل اگر معلوم نہیں تم کو کہ میں دعائے قبیل پڑھوں، ایک لے مین کو دو اور بولے اوہ کتنا بڑا گناہگار، یہ کیسے مانگ رہا اللہ سے؟ امام حسین کی روزہ عرفہ کی دعا، اگر آپ کو پتہ نہیں کہ مولا حسین کی دعا ہے، آپ کے سامنے آئے گا، بولیں گے یار کیسا مانگ رہا دیکھو، پھر بعد میں اگر کوئی بولے کہ یہ امام حسین بول رہے ہیں، یقین نہیں آتا۔ آج جمعرات تو کمیل پڑھی ہے نا، کمیل پڑھ کے کیا ملا، کیا فائدہ، کیا چینج کیا؟ کوئی دعا میں کوئی فائدہ ہوا، کوئی میری لائف میں کوئی چینج آیا، کوئی امام علی کا کوئی ایک جملہ میری لائف میں نے امپلیمنٹ کیا، کیا میری لائف میں کچھ میں سوچا، میری تھنکنگ بدلی کہ یار امام علی ایسا بول۔ اب سوچو میں کیا بول رہا ہوں، میں پلیز غور سے سنا، یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ایک گھنٹہ گزارنا ہے گلشن کی مجلس سننا ہے، وہ فائدہ نہیں۔ میرا ایک جملہ غور سے، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بولے گا، اس طرح کوئی نہیں بولے گا۔ شکر ادا کرو کہ کوئی بولنے والا ہے تمہارا۔ سب بات پڑھ لیں محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ ایک اور سلوات پڑھ لیں محمد۔ اللهم صل على محمد وآل یہ 2 منٹ گزرے وہ میرے نہیں، پر محمد وآل محمد آواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ۔ 40 منٹ کی مجلس ہو گئی، ابھی کچھ سٹارٹ ہی نہیں کرا میں، 40 منٹ گزرے۔ مولا آباد رکھے یار گلستان والوں کو، گلستان کی مجلسوں کی برکت یہ ہو رہا ہے ٹائمنگز کی، وہاں پہ بھی یہی حشر ہو رہا تھا، یہاں پہ بھی یہی حشر ہو رہا تھا۔ اللہ یہ ویرانی فیملی کو اچھا رکھے، جس گھر سے بیٹھ کے میں مجلس پڑھا، اور مجلس کروانے والوں کو جو اس میں انتظامیہ ہے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اب ہمیں سب کے لیے دعا کرا، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی آمین بولے گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک سلوات اور پڑھ لیں بآواز بلند۔ ایک مجلس کا اعلان، 3 مجلسوں کا اعلان کرنا ہے، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجلس کے فوراً بعد کچھ چینلز جو ہیں وہ اپنا بند کر دیتے، تو عام طور پہ پورا اعلان نہیں ہوتا۔ کل سے میری 3 مجلسیں ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے۔ فرام ٹمارو فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، مارننگ 11:30۔ اب جن کے آفیسز ہیں وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن لیڈیز کے لیے بہت اچھے میسیجز ہے۔ میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر پڑھوں گا کل سے، میں ٹاپک کا اناؤنسمنٹ نہیں کرتا، بٹ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ 11:30 ٹمارو مارننگ آن سفینۃ النجات اینڈ علی ٹی وی۔ سفینۃ النجات پہ ہوگی اینڈ علی ٹی وی پہ ہوگی۔ 3 مجلسیں ہیں، فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، مارننگ 11:30 till 12:30، جمعے سے پہلے ختم ہو جائے گی کل سے انشاءاللہ۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تو بس دوستو، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے گناہ کا ایکسپٹنس۔ تو جب زیارت کر جاؤ امام حسین کی تو پہلی چیز کیا کرو؟ ٹیلیفون۔ دوسری چیز سلوات، صرف سلوات پڑھتے ہوئے جاؤ۔ آپ سوچو کہ اگر بات یہیں پہ چھوڑی تھی، پھر پلٹ کے میں وہیں آ گیا۔ اگر آپ نے سلوات، مثال کے طور پہ آپ نے شروع کیا دن بھر میں 1000 مرتبہ آپ نے سلوات پڑھی، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے اوپر رحمت کتنی ہے۔ عجیب بات کیا ہے،
حسین کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رحمت آ گئی. میں کیا بول رہا یار، کیا بول رہا میں یار، مجھے معلوم ہے مجھے اب عادت ہوگی خاموش سننے والوں کا. تو اب سوچو مولا حسین کے پاس پہنچنے سے پہلے آپ کے اوپر رحمت آ گئی. 1000 مرتبہ کوئی سلوات پڑھے، ایک سیٹنگ میں اگر کوئی سلوات پڑھے، ایک سیٹنگ میں 1400 ٹائمز، 1 گھنٹہ لگتا. 14 تسبیح پڑھنا ہے، آہستہ پڑھے. تو اگر ایک سیٹنگ میں تم 1400 مرتبہ سلوات پڑھو، اب پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بولو پروردگار یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، آپ پوری لسٹ رکھ لو، پہلے لکھ لو پوری لسٹ. مانگنا کیا ہے؟ جب آپ دعا مانگنا راستے پر مولا حسین کی بارگاہ میں یا سلوات پڑھو یا استغفار کرو. اور ایک بات بولوں، نجف اشرف سے شروع کر رہے زیارت بھی چل رہی نا پوری بات. صرف 4 سلام مولا حسین کو کرتے ہوئے چلو، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سلام، یہ پڑھتے ہوئے جاؤ. آپ سوچ رہے کہ کتنی مرتبہ تم نے سلام کیا اور کتنی مرتبہ تم پہنچنے سے پہلے حسین نے تم کو جواب دے دیا. آپ سوچ رہے یہ بات کتنا ثواب ہو رہا. دیکھو دوستو، ثواب تو دے رہا پروردگار، ہم کو لینا نہیں آتا. ہم اپنے چکر میں کہ میں تو بہت بامبے کا سب سے بڑا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے گناہوں کا ایکسپٹنس، بار بار اس پہ سٹریس کر رہا، اس کے بعد یہ سارے اعمال کرتے ہوئے گا. اور جب کربلا انسان پہنچ جائے، کربلا پہنچنے کے بعد، کل جب بات چھوڑی تھی وہیں سے لے کے چلتا کہ وہاں پہ دعا یہ کرنا کہ مولا ہم کو شفاعت الحسین، آپ کی شفاعت میں نصیب ہونا. بغیر حسین کی شفاعت کے کچھ ملنے والا نہیں. یقین کرو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر مولا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا اگر نگاہ پھیل لے ختم ہوگی زندگی. اس میں اور ایک چیز کیا ہے، اربعین میں یا کسی زیارت میں، اب جا رہے ہیں، اب زیارت میں ماشاءاللہ اب تو اربعین ہی ہے سر کے اوپر، اربعین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ہر آدمی دعا کرے اور یہ دعا پڑھتے رہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، یہ بولتے رہے. بولتے ہوئے یہ سب سے پہلے چیک کرنا کہ میں مولا حسین کی جو سیرت ہے، سیرت امام حسین کی بات کر رہا کہ آج میں مولا حسین کی ایک کام یہ کروں کہ اربعین سے پہلے لوگوں کو معاف کر دو، فارگیو کرو. وہ واٹس ایپ والا فارگیو نہیں، if I hurt you I am sorry and چلا گیا بندہ، وہ سوری نہیں چلتا. پرسنل سوری، پرسنل معافی، ایک ایک کے بعد جا کے معافی مانگو. سب سے پہلے کیا کرو، اگر تمہاری ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے تو ان سے جا کے بولو I'm sorry mom, I'm sorry dad. وہ سب سے پہلے تمہاری دعاؤں، اگر تمہاری دعائیں رد ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تم پرابلمز میں آ گئے تو تم ماں کی لحد پہ جاؤ، پینٹی بیٹھو، باپ کی لحد پہ جاؤ، سرانے بیٹھو، وہاں پہ زیارت امام حسین پڑھ کے یہ بولو کہ ماں تو مجھے معاف کر دے. ہو سکتا تم نے اتنے دنوں سے ماں کو یاد ہی نہیں کیا، اس لیے تم یہ پریشانیوں میں آ گئے. ہو سکتا ہے اتنے دنوں سے تم نے باپ کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے اتنے دنوں سے تم ماں کی گریو پہ نہیں گئے، باپ کی گریو پہ نہیں گئے. ہو سکتا تم آرام باغ گئے لیکن ماں کے پاس نہیں گئے. وہاں ماں ناراض ہو گئی تو تمہارے کو پوری پریشانیاں جھیل لی، تم کو تمہاری پریشانیاں تمہارے سامنے آ گئی. چیک کرو کہ تم کہاں تمہارے سے لیک ہو رہا، چیک کرو کہ کہاں تم سے غلطی ہو رہی. اگر وہ غلطی ہو رہی تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے. مجھے یہ سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا مولا حسین کی زیارت کو جانے سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ان سے پرمیشن لے کے جانا، ان کے بعد جا کے ان کو بولنا کہ ماں میں کربلا جا رہی. اور ایک بات بولوں، زیارت امام حسین اگر تم اپنی ماں کے کو لے کر جاؤ یا باپ کو لے کے جاؤ، خود لے کے جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زیارت کیسے قبول ہے. وہ زیارت پلیز بولا، وہ زیارت کبھی رد نہیں ہوتی جو ماں باپ کے ساتھ امام کی زیارت تو کبھی رد نہیں ہوتی. اگر تم نے اپنی بوڑھی ماں کو لے کر گئے، تم اپنے باپ کو لے کر گئے، وہ زیارت کبھی رد ہی نہیں ہوتی. وہ زیارت قبولیت زیارت وہ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا باپ جا رہا، تمہارے ساتھ تمہاری ماں جا رہی، اس لیے کہ جو تمہارا زیارت امام حسین کو جا رہے جسٹ بیکاز آف دیم، تمہارے ڈیڈ اور مام کی طرف سے تم جا رہے کہ وہ لوگ نیک تھے، وہ لوگ حلال کھلائے تو تمہارے حسین کی زیارت کون جو تم دعا کرے گے پھر دنیا لے زیارت ہے، پھر دنیا لے زیارت ہے. تو یہ دعا کرو، ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ تو مجھے اتنا قابل بنا دے کہ میں اتنا ایفرٹ کر لوں گا اپنی ماں باپ کے ساتھ جاؤں. اگر تم 10 دفعہ گئے ہو، تمہاری ماں 5 دفعہ گئی ہے، تو تمہاری زیارت کیا ہے؟ تم بیٹھ کے بولو ماں تو جاؤ میں بیٹھا ہوں، باپ ڈیڈی آپ جائیے میں بیٹھا ہوں. اپنے پیسوں سے بھیجو، اللہ وہی اجر عطا کرے گا جو تم اپنے ماں باپ کو بھیجنے سے جو تم کو ملنے والا. یہ نہیں کہ سیلفشنس نہیں ہے اسلام میں
کہ میں کروں؟ تمہارا باپ کرا، تمہاری ماں کری؟ اگر تم 10 دفعہ گئے وہ 5 دفعہ گئے، کیا ان کا دل نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ پلیز غور سے سنو، اس کا اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج تمہارا باپ تمہاری ماں ایفورٹ نہیں کر سکتی، تم ایفورٹ کر سکتے۔ آج ماں باپ تمہارے ڈیپینڈنٹ ہے، کل تم ڈیپینڈنٹ ہے۔ کیا بول رہا میں؟ کیا سن رہے یار؟ آج ڈیپینڈنٹ ہے تمہارے ماں باپ، وہ منہ کھول کر بول نہیں سکتے کہ بیٹا مجھے لے کے جا، اس لیے کہ بیٹے کی خوشی ہے، دوست ہے بیٹے کے ساتھ، بیٹا چاہتا کہ وہ زیارت کرے، منع نہیں کرا، I'm not stopping you۔ لیکن آج بول نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے نا، آج وہ بول نہیں سکتے۔ تم کل نہیں بول سکتے تھے نا، تم نے بول دیا تھا، بیٹا ماں کو بولتا، بیٹی ماں کو، باپ کو بولتی۔ تم اگر اپنے ماں باپ کو کراؤ، اس سے بڑی بات میں ممبر سے بول رہا، تیسری مجلس گلستان ہند کی، ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ what I'm saying، ابھی 7 دن ہوں آپ کے شہر میں، انشاءاللہ میری خواہش ہے آپ سے کہ اگر تمہارے ماں باپ مثال کے طور پہ مر گئے، اب کیا کرنا؟ اب کیسے لے کے جائیں گے؟ تم کیا کرو؟ کسی غریب کو بھیجو، نیت یہ کرو کہ یہ میرے مرحوم باپ کی طرف سے کرا رہا، یہ مرحوم ماں کی طرف سے کرا رہا۔ تم تصور نہیں کرنا، سوچ نہیں سکتے کہ تمہاری ماں نیچے سے دعا دے گی، تمہارا باپ نیچے سے دعا دے گا، اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی، اس لیے کہ آج تمہاری ماں مجبور ہے مر گئی، تمہارا باپ مجبور ہے مر گیا، وہ منو خاک کے نیچے، وہ نیچے مر پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی ثواب کہیں سے نہیں مل رہا، تو ملے گا کیسا؟ جب حسین کی زیارت، اربعین کی زیارت کا جو اجر ملے گا اس کو، وہ پوچھے گا یہ کہاں سے آ گئی اتنی پریشانی، اتنی رحمت، تو بولے گا کہ تیرے بیٹے نے حسین کی زیارت کروائی ہے ایک مومن کو، اس کا اجر تجھے مل رہا۔ تو آپ جیسا حج بدل ہوتا، حج بدل کراتے، تو اسی طرح زیارت بدل اپنے والدین کی کرو۔ اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا اجر کیا ملے گا، تمہارے راستے کیسے کھلیں گے۔ مارکیٹ میں بول کے مت کرو کہ میں نے اپنی ماں کی زیارت کرائی، بہت بڑا کام کر دیا، یہ نہیں، میں اپنے باپ کی زیارت کرائی، بہت بڑا احسان کر دیا، نو۔ اگر وہ تم نہیں کر سکے اس لیے کہ ماں باپ بیچارے مجبور ہے، سو اگر زندہ ہے تو بول نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے، تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تم بولو گے نو آئی ڈونٹ ہیو فنڈز، یہ بولو گے نا، اس لیے کہ جوان ہو تم، اپنے ماں باپ کے بدلے میں کرو۔ بہترین عمل پھر دنیا زیارت، یہ ہے کہ اپنے لیے اسلام، ایک چیز اور یاد رکھ، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، فارگیونیس ہے، معافی ہے۔ اسلام کا بیسک میسج معافی ہے، بیسک میسج معافی ہے، صرف معافی کے علاوہ اسلام کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اگر اللہ اپنے ذات پہ، اگر اللہ تواب الرحیم نہیں رہتا نا، پھر بول رہا غور سے، بچوں کے لیے، یوتھ کے لیے بول رہا، اگر اللہ تواب الرحیم نہیں رہتا نا، اللہ معاف کرنے والا نہیں رہتا نا، تو دنیا میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا جنت، جا ہی نہیں سکتا تھا۔ میں معصومین، خدا نہ خاصا معصومین کی بات نہیں کر رہا، خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں۔ جنرل پبلک کوئی جا سکتا تھا؟ سارے کے سارے جہنم میں جاتے۔ اگر اللہ کے پاس یہ صفت نہیں رہتی، تواب الرحیم نہیں رہتا، اللہ معاف کرنے والا نہیں رہتا نا، آپ انسان سے بولو، ہمارے پاس جو تھوڑا اقتدار میرے پاس آ جائے، میں کسی کو معاف کرتا، پورے خاندان کو گنا دیتا، کھڑے رہ کے پوری فیملی کو گناؤں گا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، نہیں بولتے؟ 1000 واقعات ہیں ہمارے پاس، 1000 واقعات ہیں لوگوں کے، کھڑے رہ کے جو بات کرتے ہیں، پورے معاشرے میں آپ کو ختم کر دیں کہ میں نے تجھے اس وقت یہ کیا تھا، اس وقت یہ کیا تھا، اس وقت یہ کیا تھا، اس وقت یہ نکل جا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، یہ بولتے۔ اس لیے کہ آج میرے پاس اقتدار ہے، آج میرے پاس پیسہ، آج میرے پاس دولت ہے، آج میرا سٹیٹس، یہ تو فرعونیت کے علاوہ اور کیا ہے؟ فرعون نہیں رہا بابا، تم کہاں رہو گے؟ اس سے بہتر کیا ہے؟ فارگیونیس۔ جس شخص میں، غور سے سنو جی، میں نے اتنی بڑی بات بولی، اگر اللہ کے پاس فارگیونیس نہیں رہتی، ایک آدمی جنت میں نہیں جاتا، سب جہنم میں چلے جاتے، اس لیے کہ میرے گناہ اتنے کہ میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اتنا مرسیفل ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آ گئی۔ کیا بول رہے ہیں یار؟ اس کی رحمت
اس کے جو غضب ہے اس پہ ایسا بھاری آ گئی. یہ میرے مولا کا جملہ ہے, حافظ بالغامی کا جملہ نہیں ہے, مولا علی کا جملہ ہے. مولا علی نے اس شخص سے کیا کہا تھا کھانے کا وقت, وہ جب بار بار بولتا تھا میرا گناہ بڑا, میرا گناہ بڑا, مولا اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا. علی نے کہا سن, تیرا گناہ بڑا ہے یا اس کی رحمت بڑی ہے؟ کیا بڑی ہے, کیا بڑی ہے؟ ایک منٹ رکا, رکے کہا نہیں اس کی رحمت بڑی ہے. تو کہا جب رحمت بڑی ہے تو مایوسی کیسے؟ بس میں کیا کروں, میرا وقت ہو گیا, 50 منٹس ہو گئے, ابھی تو شروع ہی ہوئی. ایک سال پڑھ لے محمد وآل محمد. مجھے آج اور بھی ایک چیز بولنا تھا جو میرے اوپر بڑا پریشر تھا. میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہسبینڈ کے حقوق وائف کے اوپر کیا ہے, اچھی بات ہے, لیکن ایک دوسرا پریشر آ رہا تھا کہ مت بولو, مت پڑھو. لیکن مجھے جو حق ہے وہ تو ممبر کا بول نہیں کہ شوہر کا رائٹ, شوہر کا حقوق, عورت کی رائٹ کیا ہے. آئی ایم سو سوری, میں اپنی ماں بہنوں کو سوری بول رہا ہوں. ٹمارو انشاءاللہ, ٹمارو آئی ول اسٹارٹ فرام دس اونلی. اس لیے ایک دفعہ جب فلو چلتا نا تو مشکل ہو جاتی ہے. اب سامنے میرے پورے مت بیٹھے ہوئے تو کچھ بول ہی نہیں سکتا. آئی ایم سو سوری, انشاءاللہ آئی پرامس یو ٹمارو انشاءاللہ. کل لیکن 9:15 پہ جب میں آؤں گا تو آئی ول اسٹارٹ فرام دس اونلی. 5 منٹ کے بعد یہ ٹاپک پہ آ جاؤں کہ یہ زیارت امام حسین میں کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے. پھر سنو, زیارت امام حسین میں, اچھا آج شب جمعہ کے بارے میں بولنا چاہ رہا تھا, 1-2 منٹ سن لو کہ شب جمعہ مولا حسین کی زیارت کتنی امپورٹنس ہے. ہر امام کی زیارت شب جمعہ امپورٹنٹ ہے, لیکن کربلا میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا. ایک چیز یاد رکھو, شب جمعہ مولا حسین کی زیارت اللہ ہم کو نصیب کرے کربلا مولا کی. اور جب کربلا مولا شب جمعہ جانا, ایک ریفرنس کا میں آپ سے پوچھتا کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم شب جمعہ مولا حسین کے پاس سبھی جاتے ہیں, ہم اتنا رش ہوتا ہے مولا حسین کے پاس جاتے ہیں, فٹافٹ نماز پڑھے, زیادت پڑھے, او بہت رش تھا, یہ تھا, گھر آ گئے, ہوٹل آ گئے. آپ کو معلوم ہے شب جمعہ کی امپورٹنس میں کیا ہے؟ زمانے کے امام سے کربلا مولا میں شب جمعہ ملاقات ہوتی ہے. کتنی افسوس ہے نا, کتنی معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے, میں جنرل پبلک کی بات کر رہا, ہم کو معلوم ہے یہ, ہم کئی اس نیت کے ساتھ جاتے, کبھی ہمارے ساتھ چلو انشاءاللہ, کبھی میرے ساتھ چلے زیارت. دین آئی ٹیل یو, ہمارے گروپ کو میں ہمیشہ بولتا ہوں جب شب جمعہ ہم پہنچتے ہیں کہ بابا سنو, اب نہ سب کو ایک موقع ہے مولا حسین کی زمانے کے امام کی زیارت کے, امام حسین کی زہی کے پاس. یہ مولا کا جملہ ہے کہ ہر شب جمعہ میں اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں. اور ملاقات امام میں یہ ملا کہ کربلا مولا میں شب جمعہ زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی, جیسا ٹیوزڈے کے دن مسجد جمکرات اور مسجد صحرا میں کے چانسز ہے, فرائیڈے کے دن بیت المقدس کے ہے, اور عرفے کے دن میدان عرفہ کے. اسی طرح ملاقات امام کی جو جگہیں بتائی گئی وہ شب جمعہ مولا حسین کا روزہ ہے. ہم جا رہے بس نکل کے زیارت کرے واپس آ گئے. بس دوست انشاءاللہ شب جمعہ کے بارے میں بولوں گا, کل بھی بولوں گا, پرسوں بھی انشاءاللہ. جب بھی آپ شب جمعہ آئے کربلا کے لیے زیارت کیجیے. اللہ ہم کو شب جمعہ کی مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. اس کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں آواز بلند. آج اس ہستی کا ذکر کے لیے مجھ سے خواہش کی گئی, وہ شہید کہ جس کی نشانی ہر گھر میں ہے. آپ سمجھ گئے, آج 13 محرم ہے, 14 محرم ہے, آج سیدانیوں کا قافلہ جا رہا. ہر شیعہ کے گھر میں پوری دنیا میں اس کی نشانیاں, اور رکھو رکھو رکھو. تم اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرو گے اگر مولا عباس کا علم تمہارے گھر پہ رہے گا. لیکن علم خالی استاد نہیں کرنا, استاد کرنے کے بعد پھر اس کا احترام بھی کرنا. روز ایک نوحہ بھی پڑھنا نہیں آتا, اتنے اسمارٹ فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو, کھڑے کے نوحہ پڑھو مولا عباس کا علم. اور یہ بھی خواہش کی گئی کہ وہ بند پڑھوں میر انیس کے, جو میں اشیاء اول میں پڑھتا ہوں رضوی کالج یا خیسر باغ, مولا عباس کا. دوستو 1 گھنٹے کی تقریر تو ایک طرف, اصل یہ 5 منٹ مصائب ہے. آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے میری مجلس سن رہے سک, زینبیہ چینل کے اوپر, علی ٹی وی کے اوپر, سفینۃ النجات پہ, اور جہاں بھی جس چینل پہ بھی یہ مجلس سن رہے, گلستان ہند, اگر صوفاس پہ بیٹھے ہوئے, کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے,
शूज पहने हुए तो रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल्स एंड सिट प्रॉपरली नाउ। इसलिए असल चीज मसाइब, 2 आंसू चाहिए, बीबी को कुछ नहीं चाहिए। सूखी आंखों से मजलिस में कभी नहीं बैठना, ना सूखी आंखों से उठना, ये याद रखो। तुम्हारी जिंदगी बदलती आंसू। जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते ना, अपनी मुसीबतों को याद मत करो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते तुम हाथों को उठा के दुआ कर लो। और आज उस शहीद का जिक्र कर लो कि जब तक वो जिंदा थे सैदानियों के दिल को सुकून था। मैंने कितनी आसानी से ये जुमला बोल दिया। बीबी ज़ैनब के दिल को सुकून पहुंचाने वाले का नाम अब्बास है। सिर्फ शहजादी ज़ैनब को नहीं, सारी बीबियों को सुकून पहुंचाने वाले का नाम अब्बास है। उसके बाद जिसको बीबी ने अपना बेटा कहा उसका नाम अब्बास है। अजीज़ फातिमा जिसको बेटा कहा उसका क्या मकाम हो। मौला अब्बास उस हस्ती का नाम कि जब 27 रजब को मदीने से काफिला 28 को चला है, 28 को 27 की नाइट को शहजादी ज़ैनब ने मौला हुसैन से कहा था कि भैया मुझे नाना की लहद पे लेके चलो और अम्मा की लहद पे लेके चलो। तो आखिरी मर्तबा, दोस्तों तड़प जरोगे, आखिरी मर्तबा 18 भाइयों ने बहनों को घेर लिया। मौला अब्बास सामने सामने चल रहे थे। ये आखिरी मर्तबा है। मदीने वालों ने फिर बीबी ज़ैनब को भाइयों के साथ ऐसा नहीं देखा। 27 रजब की रात है, पूरे भाइयों के साथ शहजादी नाना की लहद पे आए। अल्लाह हमको बीबी मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाल्लाह। आके बीबी ने अपने इस रुखसारे को खबरे रसूल पे रख के कहा, नाना आपकी ज़ैनब आई। नाना मैं जा रहे करबला, खुदा हाफिज। वहां से ये छोटा सा काफिला माँ की लहद पे आया। जब माँ की लहद पे आया तो बीबी ने माँ की लहद से लिपट गई, कहा अम्मा खुदा हाफिज। मौला हुसैन ने अपने रुखसारे को रख के कहा, अम्मा अम्मा मैं जा रहा करबला के लिए। उसके बाद का जुमला सुनना, कहा अम्मा जब भी मैं पुकारूंगा मेरी मदद को जरूर आना। ये बीबी ने, मौला हुसैन ने कहा, यहाँ पे बीबी जहरा की आवाज आई है कब्र से। उसको मीर अनीस ने अपने मरसिया के बंद में कहा कि किस तरह से तड़प कर फातिमा ने मौला अब्बास को याद किया। जैसे ही हुसैन ने कहा कि अम्मा खुदा हाफिज, तो बीबी जहरा की एक आवाज जिसको मीर अनीस ने अपने मरसिये में कहा कि हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर। अरे वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर। ये माँ बीबी जहरा बोली, वो फिदा है मेरे बच्चे पे मैं सदक़े उस पर। शिकमे गैर से गोहे पव मेरा है फिसल। ये सदा सुन के बरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार को आगे ना बढ़ाओ भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत के निसार। अपने प्यारों के बराबर मैं तुझे करती हूँ प्यार, ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे है दिलदार। अरे कोई गुर्बत में इसे मान न डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। ये फातिमा की आवाज थी जिसे करबला में अब्बास के किरदार को पेश किया। बस दोस्तों मौला अब्बास की याद हर मंजिल पर आई। शहादत के बाद, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, शहादत के बाद हर मंजिल पे पहला तमाचा सकीना को लगा। उस वक्त भी उसने अब्बास को याद किया। इमाम के पीठ पे ताजियाने आए, चचा को याद किया। खैमे जल रहे थे तो ज़ैनब ने अब्बास को याद किया। शाम गरीबा में सकीना नजर नहीं आ रही थी। अब ज़ैनब ने यही कहा था कि भैया अब्बास मेरी बच्ची नजर नहीं आ रही। 11 मुहर्रम को जब यह काफिला चल रहा था तब जनाब ज़ैनब ने हुसैन को नहीं पुकारा बल्कि अब्बास को याद किया कि अब्बास तुम कहाँ हो भैया, उठो बहन को सवार करो। मौला अब्बास की याद मुसलसल आती रही। बस एक मंजिल पढ़ो और आपकी सहमत को तमाम करो। आज 14 मुहर्रम की मजलिस है, जब ये लुटा हुआ काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। मैंने कितनी आसानी से कह दिया कि इब्ने ज़ियाद का दरबार और सैदानी पहुंच गई। जब एक गोशे में ठहरे हुए थे तो इब्ने ज़ियाद के सामने मौला हुसैन का सर मुबारक रखा हुआ था तश्ते तिला में, उसमें कपड़ा था। इब्ने ज़ियाद ने इशारा किया कि उस कैदी को लेकर आओ। दरबार में जंजीरों की आवाज आई। एक कैदी आया जिसका नाम था मुख्तार। वो आके इब्ने ज़ियाद के सामने ठहर गया। तो इब्ने ज़ियाद के एक वजीर ने मुख्तार से कहा कि मुख्तार क्या तुम अपने अमीर को सलाम नहीं करते? वो इब्ने ज़ियाद की तरफ इशारा किया तो मुख्तार ने दरबार में बड़ी आवाज से कहा कि मैं इसको सलाम करूं? अरे मेरा अमीर तो हुसैन है, मैं बस हुसैन को सलाम करता हूं। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। जब इब्ने ज़ियाद की ये जिल्लत हुई तो उसने कहा मुख्तार क्या अपने हुसैन से मिलेगा?
تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا حسین تیرے دربار میں کیوں آئے گا؟ بس اس نے کپڑے کو ہٹایا، عزیزوں مختار نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، یقین نہیں آیا کہ میرے حسین کا سر ہے۔ مختار چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے ابن زیاد پہ حملہ کرے، پیچھے سے آواز آئی مختار ٹھہر جا، اور جب پلٹ کے دیکھا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ امام نے کہا کہ مختار گھر لٹ گیا۔ اس کے بعد امام کا جملہ کہ مختار اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، ارے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، مختار ہمارا گھر اجڑ گیا، میرا بابا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ کی سیدی پروردگار سمیع کے آمین بولنا۔ میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ، میرے بی بی زینب بی بی ام کلثوم چوتھے امام کا واسطہ، ہماری یہ مختصر سی مجلس اللہ تو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جو یہ مجالس کرا رہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے لوگ کووڈ میں مبتلا ہیں، جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں، الاباما بھی ہے اور یہاں پہ بھی کچھ کووڈ کے پیشنٹس ہیں، کچھ کینسر کے پیشنٹ ہیں، حیدرآباد میں بھی ایک کینسر کا پیشنٹ ہے، بامبے میں بھی ہے۔ اللہ جان جا جو بیمار ہے، بیخ بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ شہزادی صغرا کا واسطہ اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، یہ کووڈ سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے اور روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، اربعین کے لیے راستہ کھول دے کہ ہم مولا حسین کی زیارت کر سکیں، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو سلامت رکھ، آج شب جمعہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ایک سورہ فاتحہ سارے مرحومین کے لیے میں پڑھ رہا، پھر ایک دفعہ پڑھ دیں پلیز۔ گلستان ہند کے سارے مرحومین، سلیم دنانی، مرحوم محسن ابن پیار علی، مسانی موسیٰ بھائی، حجت الاسلام مولانا شیخ حسن موسیٰ، اور کل مرحومین اور مرحومہ رضیہ نور محمد، سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ سارے بیماروں کے لیے ہم 5 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیبو پڑھیں گے، سب مل کے پڑھنا، بڑی آواز سے پڑھنا، بچوں سے بھی بول رہا کہ پڑھو، کہ اس لیے کہ ان کی اما یجیبو قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف السوء، 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 اما یجیب المستر اذا دعا و یکشف۔ پروردگار بھیق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے دنیا میں بیمار ہیں، کووڈ کے پیشنٹس ہیں یہاں پہ کچھ، اور دنیا میں کینسر کے پیشنٹس ہیں، کچھ ایکسیڈنٹ کے کیسز ہیں، دنیا میں جتنے بیمار ہیں پروردگار بھیق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔